اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسانوں کی اس آبادی میں ازل سے ہی ایک اندیکھی مخلوق کا تصور رہا ہے۔ اب خواہ وہ جنات سے تعلق رکھتا ہو یا خلائی مخلوق جیسی پر اسرار چیزوں سے متعلق ہو، لیکن آج کی اس دنیا میں ان دونوں مخلوقات سے انکاری افراد کو لا علم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو خود سائنسدانوں کے لاکھوں تجربات نے دنیا کو ان مخلوقات کے ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو کبھی خود ان مخلوقات نے اس کرۂ ارض کے باسیوں کو اپنے ہونے کی اطلاع دی ہے، جس کی حالیہ مثال روئے زمین پر پے در پہ نظر آنے والے مونولیتھس ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کی طرف سے زمین کے مختلف حصوں میں رکھے جا رہے ہیں، لیکن دراصل حقیقت اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہے، اس کا اندازہ پیش کی جانے والی تحقیق سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا بھر میں سنسنی پھیلانے والے یہ عجیب و غریب ستون، جسے سب سے پہلے امریکی ریاست یوٹا کے جنوب مشرق علاقے میں واقع دور دراز صحرا میں دیکھا گیا، جس کے ڈھانچے کی تصاویر اور ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئیں، لیکن سامعین، جیسے ہی اس پراسرار ڈھانچے کا پوری دنیا میں چرچا ہوا تو حیران کن طور پر اس ڈھانچے کو اس جگہ سے غائب پایا گیا جہاں اسے پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں لوگ اس پر مختلف قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ کسی نے اس کو خلائی مخلوق کی کارستانی قرار دیا تو کسی نے اسے 1968 کی ایک سائنس فکشن فلم اے اسپیس اوڈیسی کے ایک منظر سے مشابہ قرار دیا، جبکہ بعض افراد کا کہنا تھا کہ یہ کسی فنکار کا فن پارہ ہے اور کوئی اسے شیطانی علامت کے طور پر متعارف کروا رہا ہے، کیونکہ یہ صرف امریکی ریاست میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر اس وقت دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا جب امریکی صحرا میں غائب ہونے کے بعد ایسا ہی چمکیلا دھاتی ستون یا ڈھانچہ یورپی ملک رومانیہ، نیدرلینڈ اور پھر برطانیہ میں بھی نظر آیا۔ مختلف نیوز رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوہے کی ایک تکون ہے جس کی اونچائی 10 فٹ جبکہ چوڑائی 18 انچ ہے۔ ناظرین، رومانیہ میں نظر آنے والی یہ انوکھی چیز 1968 کی مشہور سائنس فکشن فلم اے اسپیس اوڈیسی کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں اس ستون کے غائب ہونے سے متعلق ایک فوٹوگرافر نے ایک تصویر جاری کی ہے۔ تصویر میں 2 افراد اس ستون کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں اس کو لگانے والا شخص سامنے آ گیا ہے اور اس نے اقرار بھی کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے محض تفریح کے لیے کیا ہے، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ یہ جگہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، لیکن ماہرین کی جانب سے جب یہ غائب ہوا تو یہ خیال پیش کیا گیا کہ جس نے بھی اسے لگایا اسے قانونی نتائج کا سامنا ہوگا، کیونکہ قانونی منظوری کے بغیر کسی کی جگہ پر، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ، اس طرح کے سٹرکچر کی اجازت نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ تمام بیان کردہ واقعات وہ ہیں جن کی بدولت لوگوں کے شک و شبہات دور کیے گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق سے متعلق سب سے زیادہ واقعات امریکہ میں ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ تاہم اگر مان بھی لیا جائے کہ ان خلائی مخلوق کو امریکہ کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر واقعتاً دنیا میں ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ویڈیو ثبوت تو لازمی ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس بات کی تردید فوٹوگرافر کے ذریعے کی جا چکی ہے، لیکن دیکھا جائے تو صدیوں سے عوام کو بیوقوف بنانے والے امریکیوں نے ابھی تک اپنی روش نہیں بدلی اور لوگوں کو خوف و ہراس اور شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے ابھی تک ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ اس نئے منصوبے کا تصور اے اسپیس اوڈیسی سے لیا گیا تھا، جو کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کسی کمال سے کم نہ تھی، کیونکہ اس فلم میں 20ویں صدی عیسوی کے آخر میں دنیا کو کچھ اس طرح دکھایا گیا تھا کہ مکمل طور پر جدت سے بھرپور ٹیکنالوجیز والا یہ دور انسانوں پر کائنات کے بہت سے راز ظاہر کر دے گا، جبکہ انسان دنیا کی ہر چھپی اور ظاہری چیزوں پر رسائی حاصل کر لے گا، جبکہ انسانوں کو ان تمام چیزوں تک پہنچانے کا ذریعہ ایک پلر نما چیز ہے جو کہ بطور خدا انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ناظرین، اس فلم کا آغاز چمپینزیوں سے ہوتا ہے جو کہ فرسودہ حالت میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی مناسب انتظام ہوتا ہے اور نہ ہی دوسری مخلوقات سے لڑنے کے لیے کوئی طاقت یا ہتھیار موجود ہوتا ہے۔ یوں ہی بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر پھرتے یہ چمپینزی اچانک اپنے سامنے ایسے ہی مونولیتھس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ موجودہ دور میں جا بجا دکھایا جا رہا ہے۔ وہ چمپینزی ان مونولیتھس کو حیران کن انداز سے دیکھتے پرکھتے ہیں کہ اچانک ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔
اس کے بعد وہ چمپینزی ماڈرن دور میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر پورے اترتے ہوئے انسانوں کسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خلائی سفر تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد چاند تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ اسی مونولیتھ کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد مزید دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس مونولیتھ کی تصاویر بنانے لگتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں، اور ایک دفعہ پھر وہ چمپینزی جو کہ پہلی دفعہ اس مونولیتھ کو دیکھنے کے بعد ماڈرن دور میں قدم رکھتے ہیں، اب دوبارہ وہ اسی مونولیتھ کو دیکھنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جو کہ پہلے سے بھی زیادہ ماڈرنزم کے تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے۔ یعنی واضح طور پر اس بات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اس کرۂ ارض کے باسیوں کو وہ مونولیتھ نظر آئے گا تب انسان مزید ترقی یافتہ ہوتا جائے گا اور ایک ایسی نئی اور جدید دنیا میں قدم رکھے گا جو کہ پہلے کی نسبت بالکل تبدیل ہوگی۔ اور ناظرین یہی موجودہ دور میں بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دنیا بھر بشمول پاکستان کے انسانوں کا مکمل طور پر معمولات زندگی کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایجادات دریافتیں انسان کو چاند سے بھی آگے لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔